اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما یا فتاح یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12 میم ساکن کے قواعد انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا ہے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ تو پہلا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا ادغام شفوی، کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے وہاں ادغام شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کریں گے۔ میم ساکن وہ میم جس پر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر بھی جزم آئے گی اسے ساکن کہتے ہیں۔ وہ میم جس پر جزم آ جائے وہ میم ساکن ہوگی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے وہاں ادغام شفوی ہوگا، جیسا کہ انتم مظلمون۔ اب یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا لفظ ہے جی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ اب دوسرا ہم پڑھتے ہیں جی اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ اوپر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ کنتم بہ۔ اب کاپش نون کو نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ لگے گا اور یہاں پر ہوگا اخفاء ہوگا۔ تو میم ساکن کے بعد اب با آ گئے تو یہاں پر جو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، تأتیہم بآیہ، تأتیہم بآیۃ، تأتیہم بآیۃ، تأتیہم بآیۃ، تأتیہم بآیۃ۔ اب میم ساکن کے بعد با آ گئے تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا۔ اب آخری اس کی جو جز ہے وہ پڑھتے ہیں جی اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، جس کی مثال دیکھتے ہیں، ہم فیہا، ہم فیہا۔ اب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف آ گئے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ امضا، میم ساکن کے بعد ضاد آ گئے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تو چلتے ہیں خلاصہ کی جانب کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ غلطی ہو گئی ہے یہاں پر، پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی، دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی اور تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ تو اب ان میں تینوں میں ہم نے ایک بات ذہن پہ رکھنی ہے کہ تینوں کے شروع میں میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد، اب ادغام شفوی کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میں غنہ ہوگا اور اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 12 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں۔
کل انشاءاللہ تعالی ہم تفہیم و ترقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دعا ہے رب باری تعالی ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اشاعت دینیہ کے لیے رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رب کائنات تمام امت مسلمہ کی خیر مہربانی فرمائے، عالم اسلام کی خیر مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔